یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بت بھی خدا ہے، یہ آگ بھی خدا ہے، یہ پانی بھی خدا ہے۔ عیسائی کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی خدا ہیں۔ تثلیث والے ٹرینٹی وہ جبریل کو بھی مان لیتے ہیں، طرح طرح کے لوگ۔ نصیری فرقہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو رہے نا نبی، حضرت علی کو خدا ماننے والے لوگوں نے اس طرح خدا بنا لیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر کوئی اپنی مخلوق لے جاتا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک، کوئی اور خدا نہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالی ان باتوں سے آپ کے ہاں ایک لفظ ہے انگلش میں باس کہتے ہیں، سربراہ۔ آدمی ہو تو چیئرمین، عورت ہو تو چیئر پرسن، آپ نے بنا ہر ادارے میں، فیکٹری میں۔ مالک ہوں جی میں، بہت اچھا۔ اگر وہ یہ کہے کہ جی میں اکیلا مالک نہیں 10 مالک ہیں، تو وہ جو اکیلا شخص وہ تو جو چاہے کہہ دے، باقی 10 کی ایک رائے ہو سکتی ہے؟ ان 10 میں سے ایک نے کہا یار پنکھا لگاتے ہیں، دوسرے نے کہا پنکھا نہیں لگانا یار ایئر کنڈیشن لگانا ہے، دوسرے نے کہا ایئر کنڈیشن نہیں لگانا کولر لگانا ہے۔ الگ الگ رائے ہوگی، بولو فیصلہ ہوگا؟ اونچی۔ اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا، بارش برسانی ہے، نہیں میں نے نہیں برسانی، فساد ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اونچی۔ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہوش کرو۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد حقیقی، اللہ ایک ہے، واحد عددی نہیں، کیونکہ ایک کے 2 ہو سکتے ہیں، 2 کا آدھا 1 ہو سکتا ہے، نمبر کے لحاظ سے نہیں، حقیقی طور پر وہ ایک ہے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ کوئی شریک نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ایسا ساتھی نہیں کہ اس کے بغیر وہ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم جاننے والا، وہ جاننے والا ہے ہر کھلی اور چھپی چیز کا، نہاں اور عیاں کا، ظاہر اور پوشیدہ کا۔ تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرک سے اللہ بلند ہے، پاک ہے، ان کے کہنے سے اس کو کوئی نقصان، اونچی کہیے گا، نہیں۔ آپ نے یہ بات سنی، اب اس میں سے 2 باتیں آج سناؤں گا، باقی آئندہ۔ ان لوگوں کو بتایا گیا اللہ ایک ہے، کافروں مشرکوں کو انہوں نے نہیں مانا، ان کو قیامت کا وعدہ دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، جھوٹے۔ جو سچ کو نہ مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو آپ یقین رکھتے ہیں وہ بولیں، اونچی۔ پھریں گے تو نہیں آپ؟
پکی بات، اس بات پر قائم رہیں گے نا. وعدہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ہے سب کچھ، مان نہیں رہے تو جھوٹے ہوئے یا نہیں؟ اونچی سمجھدار ہو تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے میرے اس جملے سے. اللہ تعالی نبی کی شان بیان کر رہا ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں. کون ہے؟ میں نے کہا نا سمجھ جاؤ، ایک جملے میں بہت کچھ آ جائے گا. انہوں نے، مشرکوں نے انکار کیا قیامت کا، بتوں کے لیے دوسروں کے لیے کمالات مانے جو اللہ نے نہیں دیے، جھوٹے، اور پھر اس غلط طریقے پر ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی، حق سے دوری پر قائم. حالانکہ ان کے جتنے بہانے تھے، جتنے اعتراض تھے، سب کے جواب دے دیے گئے. پھر جب ان پر عذاب ڈالا گیا، ان کو پکڑا گیا، اس وقت کہیں گے مانتے ہیں، تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مہلت ملی ہے، اگر پکڑ ہونی ہوتی تو فوراً ہو جاتی، ان کو پتہ نہیں ہے جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی بچاتا نہیں ہے. سقراط بڑا مشہور سیانہ گزرا ہے، کہتے ہیں بہت دانا تھا. اس نے کہا اہل دنیا، دنیا والے کتاب کی سطروں کی طرح ہیں. جیسے کتاب میں، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، سطریں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، تو دنیا والے کتاب کی لائنوں کی طرح ہیں. جب آپ کتاب کے ورق پلٹتے ہیں، ورق الٹتے ہیں، تو ورق گردانی سے ایک سطر کھل جاتی ہے تو دوسری. اب میں نے یہ صفحہ پلٹا تو جو اس صفحے پہ ہے وہ بند ہوئی، دوسری اونچی. عقل والے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالی دنیا ختم کرے گا، قیامت آئے گی. وہ لانے والا جس نے دنیا بنائی ہے وہ قیامت لا سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. ان کو عقل کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں مانتے یہ؟ اور پھر سمجھایا جائے تو اپنی سرکشی پہ نہیں تم لاکھ کہہ لو، ہم نے نہیں ماننا. وہ حال ان کافروں مشرکوں کا تھا. ان لوگوں کو جو نبی کی شان کا، اولیاء کی شان کا انکار کریں، ان کو جواب دیے جائیں یہ بھی مانتے نہیں. تو جو گمراہی پر ڈٹا رہے، جمع رہے، کیا وہ کوئی بھلائی پا سکتا ہے؟ نہیں. یاد کر لیں ایک بات، دنیا، بعض لوگوں نے لکھا پتہ نہیں کتنے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال سے بنی ہوئی ہے. انسانی تاریخ بہت تھوڑی سی ہے. انسانی تاریخ، اونچی کہیے، تھوڑی سی. بعضوں نے 6-7 ہزار سال بتائے، بعضوں نے کہا 10,000 سال کی انسانی تاریخ ہے. یہاں سائنس والے یہ کہیں گے کہ جی بہت سی جگہوں میں کھدائی ہوئی ہے، کئی ہزار سال پرانی تہذیب نکلی ہے، تو اس زمانے میں بھی لوگ تھے. اس حوالے سے فتوحات مکیہ میں یہ بات ڈرتے ڈرتے سنا رہا ہوں، روک نہیں رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں.
حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، عالم بھی بہت بڑے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فتوحات مکیہ. کتاب لکھ کر ہاتھ سے، اس وقت یہ آپ کے چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے، 800-900 سال پہلے کی بات، لکھ کر کعبے کی چھت پہ رکھ دی. کعبے کی، یا اللہ اس میں جو بات میں نے لکھی ہے جو صحیح نہیں ہے وہ مٹ جائے، جو بات میں نے غلط لکھی ہو وہ. بارشیں ہوئیں، دھوپ پڑتی رہی، کچھ نہیں مٹا. یہ محی الدین ابن عربی ہیں، کون جانتے ہیں آپ لوگ؟ ان کا لقب ہے شیخ اکبر، بڑے پیر. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے والد آئے، شیخ اکبر کے اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا اپنی پشت میری پشت کے ساتھ جوڑو، اپنی پیٹھ میری پیٹھ کے ساتھ لگاؤ. وہ بیٹھ گئے اس طرح. فرمایا میری پشت میں ایک بیٹا تھا، میں نے تم کو دے دیا. یہ شیخ اکبر پیدا ہوئے. وہ شیخ اکبر کی کتاب فتوحات مکیہ. یہ تعارف تو کرا دیا، لیکن جو بات سنانے لگا ہوں ڈر کے سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ سب اس کو ہضم نہیں کر سکتے. ان کے کہنے کے مطابق یہ آدم علیہ السلام جن کو ہم مان رہے ہیں یہ 40ویں آدم تھے. ان سے پہلے 39 مرتبہ دنیا گزر چکی ہے. پہلے ایک آدم ہوئے، ایک زمانہ گزرا، دنیا بنی ختم ہو گئی، پھر دوسرے آدم بنے، پھر دنیا آئی، اتنے سارے ہوئے، پھر ختم ہوئی، پھر اس طرح کتنی مرتبہ ہو چکا ہے؟ 39 مرتبہ. یہ 40ویں ہے، یہ آخری زمانہ ہے. اور ان 39 میں میرے نبی پاک نہیں تھے. آپ اس زمانے میں ظاہر ہوئے، تشریف لائے. یہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ اب کوئی اور نبی. یہ بات میں نے ایسے ہی سنا دی آپ کو، آپ اس کو لے کے کوئی بحث میں نہیں پڑ جانا. سمجھ آئی نا؟ کوئی بحث کرنے والی بات منہ میں آ گئی، میں نے سنا دی. بہت ڈرتا ہوں سناتے ہوئے، کیونکہ لوگ پھر اسے اور باتیں نکالتے. تو دنیا کی تاریخ جتنی بھی ہے، یہ قیامت کے جماعت میں سے ایک جمعہ 6000 سال گزر گئے ہوں یا 10,000 سال، جب یہ دنیا آخر کو پہنچے گی مسلمان نہیں رہیں گے. مسلمان، آپ حدیثیں سنتے ہیں آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ایسا زمانہ آئے گا. اور جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والے ہیں قیامت نہیں آئے گی. آخری ایام جب آ جائیں گے اس دنیا کے، تمام نیک لوگ چلے جائیں گے. نیک لوگ، قیامت بدبختوں پر آئے گی. ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت ایمان سلامت رہے، خاتمہ ایمان پر ہو. مرنے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا اور ہر ایک سے حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، نیکیوں پر جزا اور برائیوں پر سزا. یہ پانی کی بوند سے بننے والا انسان، اس نے کہاں کتنا کچھ گزارا
کیسے اس کو پناہ ملی، کتنا اس کو کھلایا گیا، کتنا پلایا گیا، یہ کتنی ہوا آکسیجن کھینچتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آکسیجن کا سلنڈر ملتا ہے، جی اس میں اتنی آکسیجن ہے، اس کے اتنے پیسے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آکسیجن مل رہی ہے، کھینچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے، موسموں کو برت رہا ہے، پھر اللہ کو نہیں مانتا، اس کا شکر نہیں کرتا۔ اور تجھے خاک سے بنایا، تجھے خاک میں چھپایا، جب تو کسی کام کا نہیں تھا تجھے کام والا بنایا، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، اتنا کچھ دیا تجھے رب یاد نہیں آتا؟ تو کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، تو وہاں پر جو تیرا سربراہ اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ تیرا رازق ہے، رازق وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ تجھے ہاتھ پاؤں دیے محنت کے لیے، تو سمجھتا ہے میں ان سے کما رہا ہوں، یہ رب نے دیے ہیں۔ جو مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اونچی کہیے گا تو اے بندے رب کو پہچان۔ پوری دنیا نے جان لیا، میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بات بتائی تھی، امریکہ والوں کا دعویٰ وہ چاند پر گئے، اس کے بعد آگے اور کتنی جگہ چلے گئے، دعویٰ کرتے ہیں نا، کہاں گئے؟ چاند پر چلے، اور یہ جا کر دعویٰ کیا کہ ہم سے پہلے چاند پر کوئی انسان آیا نہیں۔ جانے والوں نے کیا کہا کہ یہاں کوئی انسان، تو عقل کے اندھو، جب کوئی انسان نہیں آیا تو مان لو نا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر کیوں نہیں مانتے؟ جب تم سے پہلے وہاں کوئی انسان نہیں گیا تو کسی نے بنایا ہے نا۔ انسان جب گیا ہی نہیں وہاں پر تو انسان نے تو نہیں بنایا نا، کسی نے بنایا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ پھر کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ اس کا مطلب عقل والے نہیں۔ یاد رہے، یاد رہے۔ آج خلاصہ شروع کی تقریر میں جو تھا نا، وہ آپ کو میں نے اصول بتا دیا کہ سب جان لیں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے کمالات دیے ہیں، اللہ کے دیے بغیر کسی کا کمال مانا جا سکتا نہیں۔ یہ آپ نے اصول سن لیا۔ اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کو کوئی روک سکتا نہیں۔ اللہ کو پناہ کی ضرورت نہیں، اللہ کی پناہ سب کو چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے ان کو حق بتایا مگر انہوں نے ہٹ درمی کی، مانے نہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں اللہ ہے، اندر سے نہیں مانتے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ جو اگلی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا بیان انشاءاللہ مزید آئندہ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔